صدی کا پہلا قبلہ موجود ہے اور جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانے کے بعد معراج کا آسمانی سفر شروع کیا تھا۔ آج وہیں کے نوجوان مرد، عورتیں، بچے صبر و عزیمت اور استقامت و شہادت کی وہ مثال قائم کر رہے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ ان سے حوصلہ، ثابت قدمی و جذبہ سرفروشی حاصل کر رہی ہے۔ آج اسی ارض فلسطین پر صورتحال یہ ہے کہ وہاں وہ معرکہ حق و باطل برپا ہو چکا ہے جس میں ایک طرف نفس امارہ سے لوہا لینے والے نوجوان ہیں، بندے رحمان ہیں، جنہوں نے اپنی بہادری و پیدلی اور جرأت ایمانی سے اپنے اسلاف کی یاد تازہ کر دی ہے، اور اس شعر کے مصداق وہ بن گئے ہیں کہ تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ دوسری طرف ان کے مقابلے میں بزدل، زمین اور اقتدار کے بھوکے، نفسانی خواہشات کے غلام بندے شیطان ہیں، جو نہ صرف اس خطے کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی سازشوں، ظلم و فتنہ انگیزیوں سے بھر دینا چاہتے ہیں۔ دیر سویر انشاءاللہ ان صہیونی ظالموں کو شکست پاک مل کر رہے گی، جنہوں نے غزہ کی سرزمین کو معصوموں اور مظلوموں مسلمانوں کے خون سے لہولہان کر دیا ہے۔ کسی شاعر نے اس دلخشاش منظر کو یوں بیان کیا ہے کہ جوانوں کا بچوں کا خون بہہ رہا ہے، جوانوں کا بچوں کا خون بہہ رہا ہے، گلستان میں پھولوں کا خون بہہ رہا ہے۔ یہ اسلام کے پاسبانوں کا خون ہے، یہ توحید کے ترجمانوں کا خون ہے، یہ خون مسجدوں کے میناروں کا خون ہے، یہ خون کتنے قرآن کے پاروں کا خون ہے۔ یہ خون ایک دن رنگ لا کر رہے گا، یہ خون ہر ستم کو مٹا کر رہے گا، یہ خون قریہ قریہ اجالا کرے گا، یہ خون دین کا بول بارہ کرے گا۔ انشاءاللہ وہی ارض فلسطین اور اہل فلسطین آج امت مسلمہ کو قبلہ اول کی حفاظت کے لیے پکار رہے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان پر ہم کلام ہونے کے لیے بیٹر ٹوگیدر کے ذمہ دار جناب فہیم مظہر صاحب کو میں دعوت سبق دیتا ہوں کہ اہل فلسطین اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان پر آپ سے ہم کلام ہوں۔ جناب فہیم مظہر صاحب۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور اس کی نوازش ہے کہ اس نے اس پروگرام کو کرنے کی توفیق دی، اور میں آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل میں حاضری دے کر اس محفل کو کامیاب و کامران بنانے میں اور اس کو کامیابی کی دہلیز سے ہمکنار کرنے میں اپنا وقت دیا، اور میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے جس طرح سے بھی تعاون کی۔ اور ہمارے کلکتہ سے آئے ہوئے بالخصوص مہمان خصوصی جناب عبدالعزیز صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ سر نے جب ہمارے ٹیم نے ان تک اپروچ کی تو آپ نے فوری طور پر ہماری دعوت کو قبول کر لیا، اور کلکتہ سے آئے ہوئے تقی بھائی اور ان کے والد صاحب، اس کے علاوہ جرنلسٹ اور لیکچرر آفاق بھائی کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں۔ آئیے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ جب کسی اندھے شخص سے یہ بات جب آپ پوچھیں کہ کیا دنیا میں تشدد اور ظلم ہے، بربریت ہے، تو وہ شخص جو کہ نابینا ہے مگر وہ بھی کہے گا کہ ہاں دنیا میں ظلم اور ستم بہت زیادہ ہے۔ اور آج کسی بھی نابینا شخص سے آپ پوچھ لیں یہ بات تو آپ کو یہ بات شاید ہی کوئی ہوگا جو کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ہمیشہ کروئلٹی، ظلم، تشدد کو ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، چاہے دوسری جنگ عظیم ہو یا پہلی جنگ عظیم ہو، یا لینن نے جتنے لوگوں کو قتل و غارت کیا، یا ہٹلر نے جتنے لوگوں کو مارا، یا ہولوکاسٹ کی ہسٹوری بھی ہمارے سامنے چھپی اور مخفی نہیں ہے۔ مگر آج جس قدر ظلم، ستم، تشدد، بربریت اور جس طرح سے انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے فلسطین میں، وہ ہمارے سامنے عیاں اور ظاہر ہے، مگر اس کے باوجود ہم خاموش ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ فلسطین کا وہ حصہ جسے ہم غازہ اسٹرپ کے نام سے جانتے ہیں، وہ صرف 365 اسکوائر کلومیٹر کا ایک ایریا ہے، جس میں تقریباً 2 ملین لوگ رہتے ہیں، اور اس 2 ملین لوگوں میں سے تقریباً 1.7 ملین لوگ، لگ بھگ 17 لاکھ لوگ مائیگریٹ کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرت ہوگی، اور آپ نے یہ بات ٹی وی پہ مشاہدہ کیا ہوگا یا اخباروں میں پڑھا ہوگا
ایک وقت ایسا بھی آیا تھا, کچھ سال پہلے کا معاملہ ہے اور یہ زیادہ دور امریکہ کا معاملہ ہے. جارج فلائیڈ نام کا ایک شخص, جس کے گردن پر ایک امریکن پولیس مین نے اپنے پیر کو رکھا اور اپنے گھٹنے سے اس کے گردن کو دبا دیا تھا اور اس کی موت ہو جاتی ہے. اس نے وہ دانستہ طور پر انٹینشنلی ایسا نہیں کیا تھا, مگر پوری دنیا میں ہاہاکار مچ گیا, پوری دنیا اس پر بولنے لگی, پوری دنیا کے صحافی اور میڈیا کھڑا ہو گیا اور اس کے خلاف لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ ٹیررزم ہے. مگر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس پولیس والے نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ ایک شخص کی جان اس کی غلطی کی وجہ سے چلی گئی, مگر آپ بتائیں اس نے انٹینشنلی ایسا نہیں کیا. مگر آج فلسطین میں ہر روز ویسے جارج فلوئڈ جیسے شخص ہمیشہ قتل ہو رہے ہیں, ہمیشہ شہید ہو رہے ہیں, اور یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب جنگ ہوتی ہے دو ملکوں میں, تو دو ملکوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو ایک ملک دوسرے ملک کے اکنومی پہ, اس کی جہاں سے پیسے ریونیو آ رہا وہاں پر حملہ کرتا ہے. مگر فلسطین کا معاملہ اس کی بالکل برعکس ہے. وہاں پر جو بھی حملہ ہو رہا ہے ریزیڈینشیل بلڈنگز پہ ہو رہا ہے, وہاں پر جو بھی حملہ ہو رہا ہے عام لوگوں کے گھروں پر ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیے کون سا جنگ ہے؟ دنیا کے لوگ جسے کوئی کانفلکٹ کہتا ہے, کوئی اسے کہتا ہے وار. میں اسے وار نہیں کہتا, یا آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ وار نہیں, یہ جینوسائیڈ ہے, یہ نسل کشی ہے, یہ نسلوں کو ختم کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے. اور اسی حالات میں آج سینکڑوں مسلمان نہیں بلکہ ہزار مسلمان قتل کر دیے گئے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا بھی ہوا تھا. میں اس حدیث کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں. جارج فلائیڈ کے اس قصے کو آپ یاد رکھیے گا. وہ ایک امریکن پولیس مین نے اس کے گردن پہ اپنے گھٹنے کو رکھا تھا, مگر آج فلسطین میں ہماری مائیں, ہمارے بہنوں کی سینوں پر وہ اسرائیل کے فوجی, وہ اسرائیل کے دہشت گرد ان کے سینوں پر اپنے گھٹنے کو رکھتے ہیں. مگر ہم مسلمان کہاں ہیں؟ کب ہم آواز اٹھائیں گے؟ کب ان کے لیے کھڑے ہوں گے؟ کب ان کے لیے ہم احتجاج کریں گے؟ کب ان کے لیے ہم بولیں گے؟ آپ کو بتاؤں, بی بی سی کا ایک نیوز ہے, بی بی سی جو یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کا ایک نیوز ایجنسی ہے, آپ کو معلوم ہے, اور آپ کو اچھی سے پتا ہے کہ برطانیہ بھی اس میں برابر کا شراکت دار ہے اسرائیل کا اس معاملے میں. وہ کہتا ہے کہ اگر اس میں 100 لوگ مارے جا رہے ہیں, اگر 100 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, تو اس میں سے 50% سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی جنگ ہے جہاں عورتوں کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی جنگ ہے جہاں بچوں کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو بی بی سی کی رپورٹ ہے جس کو وہ کہنے پر مجبور ہے. مگر سوچے حقیقت کیا ہوگی. یہ جو ہمارے دشمن ہے ان کی پھیلائی ہوئی نیوز ہے کہ 50% سے زیادہ اس میں عورتوں اور بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر تقریباً 1,75,000 سے لے کر 1,44,000 کے درمیان جو بلڈنگ ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا, ان کو نظر آتش کر دی گئی, انہیں راکٹ کا نشانہ بنا دیا گیا. آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بلڈنگوں کی تعداد 50 سے 60% ہوتی ہے جو غزہ کے اسٹرپ کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اگر اس تیلنی پاڑا کے رہنے والے ہیں, اگر تیلنی پاڑا میں مان کے چلے کہ اگر 100 گھر ہیں, اس 100 گھر میں سے اگر 60 گھروں کو توڑ دیا جائے تو اس 60 گھر کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اور وہاں پر 60 نہیں, یہ آنکڑا بی بی سی کا ہی دیا ہوا ہے جو 1,44,000 سے لے کے 1,75,000 تک کا ہے. اور آپ کو بتاؤں جب وہاں پر جنگ عروج پہ تھا, وہاں پر جب تشدد عروج پہ تھی, تب وہاں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دن میں 8,000 راکٹیں جو ہے ہمارے داغے جا رہی تھی. الجزیرہ نیوز کا ایک اینکر کہتا ہے کہ میں نے جب انٹرویو کیا لوگوں کا تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رات کو جب سو رہے ہیں تو ہم وضو کر کے سو رہے ہیں, پتہ نہیں کہ کون سا راکٹ اسرائیل کا ہے اور ہمیں ہلا کر چلا جائے, ہمیں شہید کر کے چلا جائے اور ہماری جان لے کر چلا جائے. آپ کو میں بتاؤں کہ صرف 10 دنوں کے اندر 8,000 راکٹوں کو وہاں پر یہ کر دیا گیا. امریکہ کا ایک ایکس پریزیڈنٹ کہتا ہے, جس کو ہم ٹام کورمٹ کے نام سے جانتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ غزہ کا جو اسٹرپ ہے ایک اوپن جیل ہے, نتھنگ کچھ بھی اس میں اندر نہیں آ سکتا اور کچھ بھی اس کے باہر نہیں جا سکتا. یہ ایک اوپن جیل ہے. سوچ کے دیکھیں جیل کے معاملات کیسے ہیں. وہاں پر آپ نے اخبارات میں دیکھے ہوں گے, آپ نے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, واٹس ایپ پہ یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں کے بچے جو
कीचड़ में सो रहे हैं, उनके हाथ में पावरोटी का एक टुकड़ा है जिसमें कीचड़ लगा हुआ, उसको खा रहे हैं। आज हम अपने घरों में आसानी से खा पी ले रहे हैं, आज अच्छे कपड़े पहन ले रहे हैं, महंगी खुशबू लगा ले रहे हैं। क्या हमारे जहनों पर भी कभी असर पड़ा? कभी हमारे दिल ने ये रोया? आप सोच कर देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और ये कहा कि अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करता है। क्या हमने कभी उन फलस्तीनियों की तकलीफ को महसूस किया? कभी हमारी गैरत जागी? कभी हमने उनके लिए दुआएं की? कभी हमने उनके लिए हाथ उठाया? कभी उनके लिए हमने सोचा क्या हम क्या कर सकते हैं? आइए मैं आपको बात बताऊं कि यूएन का एक ऑफिशियल कहता है वाइड स्प्रेड डैमेज विल लीड टू लॉस्ट जनरेशन, कि ये जो डैमेज है इतने बड़े पैमाने पर, ये कई जनरेशंस का जो है ना तबाही है, कई जनरेशंस को तबाह और बर्बाद कर देना है, कई जनरेशंस को खाक में मिला देना है। वहां पर तशद्दुद का आलम यह है कि यूनिवर्सिटियों को नहीं छोड़ा जा रहा, वहां तशद्दुद का आलम यह है कि स्कूल्स को वहां पर निशाना बनाया जा रहा, वहां तशद्दुद का आलम यह है कि बच्चों को और औरतों को निशाना बनाया जा रहा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये अल-अक्सा की जो सरजमीन है, ये फलस्तीन की जो सरजमीन है, बहुत पाक सरजमीन है। इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अक्सर खुतबात में इसका जिक्र किया करते थे। आप खुतबा किसी और मौजू पे दे रहे हैं, मगर फिलिस्तीन के इस टॉपिक को हमेशा मेंशन किया करते थे। क्यों? अल्लाह के रसूल ने इस जगह की अल-अक्सा की अहमियत को बताया। और अल-अक्सा की अहमियत क्या है आपको मैं बताऊं कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस का रावी हैं। उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल ये बताएं कि सबसे पहले इस दुनिया में जो मस्जिद का कयाम हुआ कौन सा था? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये मस्जिद हरम है। फिर कहा गया कि अल्लाह के रसूल उसके बाद कौन है? तो कहते हैं अल-अक्सा। और इन दोनों के दरमियान जो बनने की मुद्दत है वो 40 साल का डिफरेंस है, बस इससे ज्यादा का नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं ये सरजमीन ऐसी सरजमीन है जो प्रॉफिट्स की सरजमीन है, जो नबियों की सरजमीन है, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और यहाँ की तरफ आपको भेजा गया। इसके अलावा आप मस्जिद अक्सा में हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक बालिश की जगह भी बराबर जगह बाकी नहीं है जहां फरिश्तों ने कयाम ना किया हो, जहां पर किसी नबी ने सजदा ना किया हो। आज उस सरजमीन को लहू लहान किया जा रहा। और ये बताने का मकसद क्या है कि ये मस्जिद अक्सा हम लोगों के नजदीक क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या अहमियत रखती है। और आपको पता है कि लूत अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने उनके कौम से आजाद किया तो कहा कि आप उस जगह पे चले जाइए जो बरकत वाली जगह है, आप उस जगह पे चली जाइए जो रहमत वाली जगह है। और उनका अल्लाह ताला का इशारा ये मस्जिद अक्सा की तरफ था। सोचे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबात में इसका जिक्र करते हैं और लूत अलैहिस्सलाम को यहाँ पर भेजा जाता है, इवन कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो ये बात हम सब जानते हैं कि आपको मस्जिद अक्सा से अल्लाह ताला सूरह इसरा में फरमाते हैं कि पाक है वो जात जो अपने बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद नबवी से मस्जिद अक्सा ले गया, वहां पर उसने आसमानों की सैर कराई। सोच कर देखिए जरा सा, अपने दिलों पर हाथ रखे कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा को ही क्यों उस जगह को मुंतखब किया था? आखिर फिलिस्तीन की उस सरजमीन को ही क्यों आपने मुंतखब किया था? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तो मस्जिद अक्सा के अलावा हरम था, मदीना मनव्वरा था, मस्जिद नबवी थी, मगर अल्लाह ताला ने वहां पर क्यों ले जाकर आपको इमामुल अंबिया का खिताब दिया? वहां क्यों अंबिया की नमाज आपने पढ़ाई? इसकी वजह यह थी कि इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी अहमियत को उम्मत मुसलमान को बताना था कि ये कितनी अहमियत रखती है ये सरजमीन। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो मस्जिद अक्सा जरूर जाना और वहां पर जाकर 2 रकात नवाफिल की पढ़ना। और अगर तुम इतना ना कर सको तो कम से कम उस मस्जिद अक्सा में जलने वाले चिराग के तेल को तुम भेज दिया करना। सोच कर देखिए ये मस्जिद अक्सा हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। और मैं आपको बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत उलुल अज़म पैगंबर में से एक हैं, जब उनके मौत का वक्त करीब आया तो आपने दुआ की, अल्लाह अगर मुझे मौत देना है तो अल अक्सा की सरजमीन पर देना, फलस्तीन की सरजमीन पर देना। और जब मेरी कब्र हो तो इतनी करीब हो उससे कि वहां से जब एक ईंटे को थ्रो किया जाए, एक ईंटा को फेंका जाए, एक ढीला को फेंका जाए तो मस्जिद अक्सा में जाकर गिरे। सोच कर देखिए, जिसके लिए अंबिया दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, जिसके लिए सहाबा इतना कोशा है, आज हमने उस फलस्तीन के लिए क्या किया? आज हमारी तवज्जो कहां पर है? आज मूसा अलैहिस्सलाम वहां की जाने की मूसा अलैहिस्सलाम
وہاں جانے کی دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ کر دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا گیا, اس مقدس سرزمین پہ کو لہو لہان کر دیا ان یہودیوں نے, ان کفار نے. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ سوچ کر دیکھیں, کیا یہ بچے جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا یہ مائیں ہماری مائیں نہیں ہیں؟ کیا یہ بہنیں ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے دل, ان کے گھر اجڑ جانے سے, ان کے شہید ہو جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر یاد رکھیے گا یہ وقت دور نہیں. آج مسلمانوں کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب ہندوستان میں یا دنیا میں کہیں فساد برپا ہوتا ہے تو ہم اپنے کان میں تیل ڈال کر, اپنے سروں میں تیل کو لگا کر سو جاتے ہیں کہ چلو ہمارے ملک میں تو ایسا معاملہ نہیں ہے. جب ہمارے ملک میں کہیں پہ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ ہمارے ملک میں ہو رہا, ہمارے ضلع میں تو نہیں ہو رہا. جب ہمارے ضلع میں ہوتا ہے تو سوچتے ہیں ہمارا محلہ محفوظ ہے. جب ہمارے محلے میں ہوتا ہے سوچتے ہیں ہمارا گھر محفوظ ہے, ہماری گلی محفوظ ہے. جس دن آپ کے گھر تک یہ بات آ گئی اس دن اٹھیے گا تو آپ کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. لہذا آج اٹھیے, آج سوچیں, آج جو کر سکتے ہیں کریں, آج جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں کریں. جب مدد کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ فائنینشیل ایڈ ہم کیسے بھیجیں, وہاں پر مالی مدد کیسے کریں. میرے بھائیوں, صرف مالی مدد کرنا ہی مدد نہیں ہے. مدد کے بہت سارے اقسام ہیں جس میں سے ایک مالی مدد ہے, مگر ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بنا ہوا ہے کہ ہم مالی مدد ہی کر سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ مدد کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آتی تھی تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے. ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچے, کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا؟ کیا ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کی؟ کیا اپنے ماؤں کے لیے دعائیں کی؟ کیا اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ہم نے کہا اللہ تو فلسطین کی حفاظت فرما؟ ہم نے کب آپ نے صلاۃ الحاجت کی 2 رکعتیں پڑھی ہے؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچے. اگر ہم نے پڑھی ہیں تو مبارک ہو, اور نہیں پڑھی ہیں تو اس پہ یہ لمحہ فکریہ ہے. اس کے علاوہ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیے, جو قوم اپنے تاریخ کو بھول جاتی ہے تاریخ بھی انہیں بلا دیتی ہے. سب سے پہلے اپنے تاریخ, اپنے ہسٹری کو پڑھیں, اور ہسٹری کو پڑھ کر یہ جانیں کہ فلسطین کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. ہسٹری کو پڑھ کر جانیں کہ یہودیوں نے کس طرح سے اس زمین پر قبضہ کیا ہے. آج ہمارے زمین کا ایک ہاتھ, ایک ٹکڑا کوئی لے لیتا ہے, ہمارے دل پر گرا گزرتی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیکس آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں برین اسٹروکس آ جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں راتوں میں نیند نہیں آتی ہے. مگر فلسطین کا وہ اتنا بڑا حصہ جن پر یہودی قابض ہے, اور یہ سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے, اس کی اہمیت اور فضیلت کو میں آگے بتلا چکا ہوں. آپ سوچ کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں پر کیا اثر پڑتا ہے. ہسٹری کی جب بات آتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم نے کبھی اس کے تعلق سے, اس کی ہسٹری کے تعلق سے جاننے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں کی ہے تو آج سے شروع کریں. اور میں بالخصوص ماؤں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو جب دودھ پلائے تو دودھ کے ساتھ انہیں حالات حاضرہ, اور دودھ کے ساتھ انہیں مسلمانوں کے حالات کو بھی, اور مسلمانوں کی تاریخ کو بھی پڑھائیں, اور ان کو مسلمانوں کی تاریخ کو بھی پلائیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہودی شادی کرتے ہیں, شادی ایک بہت خوشی کا ماحول ہوتا ہے, بہت خوشی کی ماحول ہوتی ہے. اور شادی جو ہے ایک بہت ہی الگ تھلگ مزاج میں انسان رہتا ہے اس وقت. مگر جب شادی کا ماحول ہوتا ہے ایسے موقع پر بھی ایک یہودی اپنے پیروں سے جو اس چیز کو نہیں بھولتے کہ وہ اپنے پیروں سے گلاس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ 2000 سال کا لگ بھگ وقفہ گزر چکا ہے. ان کا ٹیمپل جو ہمارے لیے خانہ کعبہ اہمیت رکھتا ہے, ان کا ٹیمپل کی اہمیت ان کے نزدیک وہی ہے. ان کا ٹیمپل زمین بوس ہے. وہ اس موقع پر بھی اپنے ٹیمپل کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, اور جتنے لوگ حاضرین محفل ہوتے ہیں ان کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ٹیمپل زمین بوس ہے. مگر آج تو حالات اتنے خراب ہے, آج حالات تشدد, ظلم, بربریت, کروئلٹی ایک دم حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ دنیا اس کی مثال دوبارہ نہیں دے سکتی. ایسے حالات میں بھی ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں. وہ خوشی کے موقع پر نہیں بھولتے, ہم غم کے موقع پہ بھی انہیں یاد نہیں کرتے. سوچ کر دیکھیں ہماری ناکامی کا سبب یہ ہے, اور ان کی کامیابی کا سبب وہ ہے کہ وہ اپنے تاریخ کو نہیں بھولے. لہٰذا میں بالخصوص اپنی ماؤں سے, اپنے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور فلسطین کی کہانی کو ضرور بتلائیں. اور یہی نہیں, آپ جب صبح 6 بجے اپنے بچوں کو جاتی ہیں اسکول چھوڑنے کے لیے تو آپ کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے کیا, کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, پروفیسر بنانا ہے, تو اپنے بچوں کو کچھ بنانا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, مگر آپ سوچ کر دیکھیں کہ وہ شخص جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا, کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے بیٹے آنے والے کبھی صلاح الدین ایوبی بنے؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے بیٹے سلطان محمد فاتح بنے؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے بیٹے بھی عمر بن عبد العزیز بنے؟
افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی معزز شخصیات ہیں, یہ ہمارے سیلیبریٹیز ہیں جن کو ہم بھول بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, جب آپ بہت خاموش رہا کرتے تھے, آپ لائف کو انٹرٹین نہیں کیا کرتے تھے, انجوائے نہیں کیا کرتے تھے, کسی نے ان سے پوچھا سلطان آپ بہت خاموش رہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں میں کیسے مسکرا لوں کہ وہ ہمارے قبلہ اول جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال آپ نے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی, وہ آج کفار کے قید میں ہے, وہاں سور کو ذبح کیا جاتا ہے, وہاں شراب نوشی کی جاتی ہے, وہ نبیوں کی سرزمین ہے جس کی توہین کی جاتی ہے, لوگوں میں کیسے مسکرا لوں؟ فرق کیا ہے؟ اور وہ شخص سوچتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے فلسطین کو اور مسجد اقصی کو فتح کرنا ہے. پتہ ہے وہ فتح کیوں کر پایا؟ ان کے پاس ایک ایسا مینٹور تھا جس کو ہم نور الدین جنگی کے نام سے جانتے ہیں. لہٰذا آپ کو وہ مینٹور بننا ہے. اور جو یہاں پر والد بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمارے ساتھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ فیوچر میں انہیں بھی صلاح الدین ایوبی جیسے اولادوں کو جننا ہے اور ان کی کہانی کو بتانا ہے. آپ کو میں بتاؤں سلطان محمد فاتح کو کون نہیں جانتا, جنہوں نے قسطنطنیہ کی سرزمین کو فتح کیا. ان کی ماں جب وہ 7 سال کے تھے تو ان کی ماں لے جاتی ہے قسطنطنیہ کی دیواروں کو دکھا کر کہتی ہے کہ لوگوں بچے یہ دیکھو یہ قسطنطنیہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جو اس کو فتح کرے گا اس کے ساتھ جتنے لشکر میں جو لوگ ہوئے چاہے غازی ہو یا شہید سب کے سب بخشے جنتی ہیں. اور وہ بچے کو بار بار یہ بات ڈالتی رہتی ہیں. جب 10 سال کی عمر ہوتی ہے محمد فاتح کی تو وہ 10 سال کی عمر میں ابو داؤد پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے استاد سے. جب مسند احمد کی حدیث ان کے سامنے سے گزرتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں, پونڈرنگ کرنے لگتے ہیں کہ وہ میں ہی شخص ہوں, وہ میں ہی ہوں جو میری ماں نے بتایا تھا اور یہ حدیث بھی مجھے مل گئی. انشاءاللہ اس قلعوں کو میں فتح کروں گا. اور 22 سے 21 سال کی عمر ہوتی ہے کہ وہ قسطنطنیہ جس کو بڑے بڑے امپیرر, جس کو بڑے بڑے بادشاہ, جس کو بڑے بڑے حکمران اور وزیر فتح نہیں کر پائے, اللہ نے ان کے ہاتھ سے ان کو فتح دلوایا. سوچ کر دیکھیں آج کون ہے محمد بن فاضل. ہمارے یہاں تو 18 سال کا بچہ ہو گیا ہے, 20 سال کا بچہ ہو گیا, ابھی تک وہ بابو ہے. بہت معذرت کے ساتھ, مگر آج جب 22 سال کا ہو گیا تو ابھی تک وہ بابو ہے. ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ ابھی تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ابھی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی عمر ہے. مگر سوچے اگر ان کی ماں نے یہی تعلیم ان کو دی ہوتی, اگر یہی بابو کہا ہوتا تو شاید آج سلطان محمد جو ہے سلطان محمد فاتح نہیں ہوتے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھلائیں, اپنے تاریخ سے آگاہی کرائیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑا ہتھیار ہمارے پاس ہے جس کو ہم بوائکاٹ کے نام سے جانتے ہیں. آپ جب وہاں پر تشدد بہت زیادہ تھا, تشدد اور بربریت اپنے عروج پر تھا, ہم نے بوائکاٹ کیا. مگر جیسے ہی وہاں پر معاملات ذرا سا تھم گئے یا نیوز آنا باہر بند ہو گئی, ہم نے کیا کیا؟ ہم رک گئے. ہم نے پھر کولڈ ڈرنکس کے بوتلوں کو ہم نے ہاتھ لگایا. کچھ دن تک ہم نے اس کو حرام کر لیا تھا. میرے بھائیوں میں زیادہ لوگوں کو نہیں کہتا, آپ جتنے لوگ یہاں اس میں محفل میں موجود ہیں, جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو میری مائیں بیٹھی ہیں, آج کے بعد سے اپنے اوپر حرام کر لے گی ان کولڈ ڈرنکس کو ہم پیئیں گے انشاءاللہ. کم سے کم یہ تھمس اپ کے کالے گھوٹ جو ہم پی رہے ہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے جسم سے لال خون کی شکل میں نہیں نکلے گی انشاءاللہ. ہم آج کے بعد یہ عہد کر لیں کہ ہم کبھی بھی خرید کر ان کوک کی بوتلوں کو نہیں پئیں گے, چاہے فنٹا ہو, چاہے ماجا ہو, چاہے تھمس اپ ہو, اسپرائٹ ہو, چاہے اس کے علاوہ ہم نہیں جائیں گے ان ریسٹورنٹ میں, چاہے KFC ہو, چاہے برگر کنگ ہو, ہم نہیں خریدیں گے ان پروڈکٹس کو. ہم نے اس وقت بھی بوائکاٹ کیا تھا اور آج بھی بوائکاٹ کیا تھا. آپ لوگوں کو لگے گا ہم تھوڑی بھر مٹھی بھر کیا کر لیں گے, مگر 313 ہی تھی, مٹھی بھر جو قوم تھی 313 تھی. آج اگر وہ نہیں لڑتے تو شاید ہمارا مسلمان نہیں ہوتے. لہٰذا ہم مٹھی بھر لوگ ہی یہ سوچ لے کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی تلقین کریں گے کہ بھائی یہ مت پیو. آپ کو لگتا ہوگا ارے مہمان آ جاتا ہے تو جلد بازی میں ہم کیا پیش کریں. ہم فلسطینی بھائیوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے, کم سے کم اسے پانی پیش کر دیں اور معذرت کر لیں کہ بھائی نہیں پلا سکتا. وجہ یہ ہے, وجہ کیا ہے کہ اگر میں تمہیں ان کالوں گھوٹوں کو پلاؤں گا تو ہمارے بھائیوں کا لال خون وہاں باہر ہوگا. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان کا بوائکاٹ کریں اور اچھی طریقے سے بوائکاٹ کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میکڈونلڈس کے CEO کو آ کر کہنا پڑا یہ بات کہ ہم اس کا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. کیوں کہنا پڑا؟ آخر فرق پڑ رہا تب آ کر کہنا پڑا. آپ انشاءاللہ آج سے بوائکاٹ کریں, آج سے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نہیں پیئیں گے خرید کر کبھی, ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. یہ ہمارے اوپر شراب کی طرح حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو وہاں پر اس پیسے سے ان کی مدد کی جاتی ہے اور ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا کر میں اس بات کو سمیٹتا ہوں اور زیادہ اس کو طول نہیں دیتا.
کہ آج جو کوشش آپ کریں گے ہو سکتا ہے اس کا پھل آپ کو دنیا میں ابھی دکھائی نہ دے. آپ کو ایک شخص کا نام بتاتا ہوں, علی ابن طالب السلیمین رحمہ اللہ علیہ, جو مسجد اقصی جب فتح ہوئی غالباً 1099 میں, 1105 6 سال بعد 1105 میں کتاب لکھتے ہیں جہاد کے اوپر. اس کتاب کو لوگ بہت زیادہ نہیں پڑھتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے. مگر جب مسجد اقصی بہت سالوں کے بعد جب مسجد اقصی غیروں کے قبضوں میں چلی جاتی ہے تو اس کتاب کو ایک شخص اٹھاتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے, اپنے طالب علم کو پڑھاتا ہے, اور پڑھانے کے بعد وہ شخص جو کتاب کو پہلے اٹھایا تھا اس کا نام نور الدین جنگی تھا, اور اس کتاب کو جو اپنے طالب علم کو پڑھا تھا ان کا نام صلاح الدین ایوبی تھا. اسی کتاب کے کی پوائنٹس کو اٹھا کر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ نے اس مسجد اقصی کو فتح کیا تھا. تو سوچ کر دیکھیں, جب قیامت کے دن مقدمہ کھلے گا اس دن 1105 کا, جب علی ابن طالب السلیمین رحمہ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ آپ کی یہ کتاب تھی جس کے بنا پر مسجد اقصی فتح کی گئی, جس کو پڑھ کر یہاں موٹیویشن حاصل کی گئی اور مسجد اقصی کو فتح کیا گیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو قدم آج آپ اٹھاتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا اثر آج نہ دکھائی دے, مگر آپ کی زندگی ممکن ہے ختم ہو جائے, ہم 60 سال جی کر اس دنیا سے چلے جائے, مگر جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزت بخشے گا, اور کم سے کم ہمارا نام ان لوگوں میں ہوگا جو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ تھے. ہمارا نام ان میں نہیں ہوگا جو فلسطینیوں کے خلاف ظلم ڈھا رہے تھے, ان کے ساتھ کھڑیے. بس میں مسلمانوں کو ایک جو حالات ہیں اس پہ ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ اس شعر کی طرح نہ ہو جائیے, اس شعر سے آگے نکلیے کہ نہ فکر کوئی نہ جستجو ہے, نہ خواب کوئی نہ آرزو ہے, یہ شخص تو کب کا مر چکا ہے, پھر بے کفن یہ لاش کیوں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.